میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہماری محبت کی شادی تھی۔ سحرش میرے چچا کی بیٹی تھی۔ ہم بچپن سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ہماری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ اس دوران میری 2 بیٹیاں بھی ہو چکی تھیں۔ دوسری بیٹی کی پیدائش میں کچھ ایسی پیچیدگی پیدا ہوئی کہ سحرش بیمار رہنے لگی۔ میرے بوڑھے والدین بھی میرے ساتھ ہی رہتے تھے۔ سحرش دل و جان سے ان کی خدمت بھی کرتی تھی، لیکن اس کے بیمار رہنے کی وجہ سے گھر میں مسائل بڑھ گئے۔ اب گھر کے کام کون کرتا؟ میرے بوڑھے والدین کو سنبھالنا، بچوں کی دیکھ بھال، کھانا تیار کرنا، گھر کی صفائی ستھرائی، اور اب اس کے ساتھ ساتھ خود سحرش کو بھی کسی خدمتگار کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ میں بے حد پریشان تھا کہ کیا کروں۔ میری جاب بہت اچھی تھی۔ میں ایک کمپنی میں انجینئر تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی کل وقتی ملازمہ مل جائے جو میرے گھر کو سنبھال سکے، لیکن ایک تو کوئی بھی اتنا کام دیکھ کر تیار نہیں ہوتا تھا، دوسرے کوئی اعتماد کی ملازمہ بھی نہیں مل رہی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ابھی پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 10 سال ہی ہوئے تھے۔ میری ایک بہن جو سیالکوٹ میں رہتی تھی، میں نے اس کو صورتحال بتائی تو اس نے کہا کہ ایک فیملی ہے جو ضرورت مند بھی ہے۔ اس نے بتایا کہ قیام پاکستان کے دوران یہ فیملی مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے کہ بلوائیوں نے ان کا سب کچھ لوٹ لیا تھا۔ یہ 2 میاں بیوی اور ان کے 3 بچے تھے، 2 بڑے بیٹے اور ایک چھوٹی بیٹی تھی۔ خاتون کا نام ہاجراں تھا۔ یہ میری بہن کے گھر کام کرتی تھی۔ ہاجراں کے شوہر یوسف کو بھی میرے بہنوئی نے اپنا ڈرائیور رکھ لیا تھا۔ دونوں بیٹے مزدوری کرتے تھے، جبکہ بیٹی نرگس اس وقت 18 سال کی تھی۔ میری بہن نے مجھ سے کہا کہ اگر کہو تو ہاجراں سے بات کرتی ہوں کہ نرگس کو تمہارے گھر بھیج دے۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے کہا کہ جلدی بات کر لو۔ ہاجراں بھی مان گئی اور اگلے ہی دن ہاجراں کا شوہر نرگس کو ہمارے گھر چھوڑ گیا۔ میں نے جب نرگس کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ گورا رنگ، تیکھے نقوش، متناسب جسم کے ساتھ بلا کی خوبصورت تھی۔ پہلی نظر میں ہی میں اس کا دیوانہ ہو گیا۔ نرگس نے بھی آتے ہی پورے گھر کو سنبھال لیا۔ صبح سے رات تک کام میں جوتی رہتی۔ میرے والدین سے لے کر بچوں اور سحرش تک سب کا خیال رکھتی۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے سب کا دل موہ لیا۔ سحرش کی طبیعت صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اس وجہ سے وہ حق زوجیت ادا کرنے سے قاصر تھی۔ میں بہرحال مرد تھا، کب تک اپنی خواہش کو دباتا، لیکن میں کسی گناہ میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میرے گھر کو نرگس کی مستقل ضرورت ہے۔ اگر کسی وقت اس کی ماں اس کو واپس بلا لیتی تو ہمارے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی۔ اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں نرگس سے نکاح کر لوں۔ میں نے سحرش سے خفیہ رکھتے ہوئے اپنی بہن سے اس بات کا ذکر کیا۔ اس نے ہاجراں سے بات کی تو وہ بھی مان گئی۔ ظاہر ہے وہ تو اس بات کو اپنی خوش قسمتی سمجھی کہ جس گھر میں اس کی بیٹی ملازمہ ہے وہ اس گھر کی مالکن بن جائے۔ مجھے پتا تھا کہ سحرش کبھی بھی نہیں مانے گی، اس لیے میں نے اس کو بتائے بغیر ہی نرگس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کی کاروائی سیالکوٹ میں میری بہن کے گھر انجام پائی، لیکن اس کے بعد میں نرگس کو گھر لے آیا اور سحرش کو بتا دیا۔ سحرش نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس نے نرگس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سب نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی، نرگس کو طلاق دو، اس کو گھر سے نکالو۔ میں نے بھی سحرش کو بتا دیا کہ اس گھر کو نرگس کی ضرورت ہے، یہ تمہاری خدمت اسی طرح کرتی رہے گی جیسے پہلے کر رہی تھی۔ اور واقعی نرگس پہلے کی طرح ہی سب کی خدمت کرتی رہی۔ وہ بہت اچھے اخلاق کی حامل تھی۔ اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اب وہ اس گھر کی مالکن ہے۔ وہ اب بھی سحرش کو اپنی مالکن کا درجہ دیتی تھی، جبکہ سحرش اس کو اٹھتے بیٹھتے کوسنے دیتی، لیکن وہ ایک لفظ منہ سے نہ نکالتی۔ اس دوران میری چھوٹی بیٹی بیمار ہو گئی۔ تمام میڈیکل ٹیسٹ کے بعد پتہ چلا کہ اس کو تھیلیسیمیا جیسا موذی مرض لاحق ہے۔ اس کے جسم میں خون نہیں بن رہا تھا۔ اب اس کو ہر ماہ خون کی ضرورت ہوتی تھی۔ سحرش اب اپنا دکھ بھول کر
اپنی بیٹی کے دکھ پر پریشان رہنے لگی تھی، لیکن اس مرحلے پر بھی نرگس نے دل و جان سے ساتھ دیا۔ اس کے خون کا گروپ بیٹی کے خون کے گروپ سے میچ کرتا تھا۔ اس نے نہ صرف خود میری بیٹی کے لیے خون دیا، بلکہ اس کے بھائیوں نے بھی جب بھی ضرورت پڑی میری بیٹی کے لیے اپنے خون دیے۔ اس طرح ہماری بیٹی کی زندگی کی گاڑی چلنے لگی۔ نرگس اور اس کے گھر والوں کے حسن سلوک نے آخر سحرش کے خیالات کو بھی تبدیل کر دیا۔ اس نے نرگس کو قبول کر لیا اور اس کو سوتن کے بجائے بہن جیسا درجہ دے دیا۔ اگرچہ میری بیٹی تو 10 سال اس مرض کو جھیل کر اس دار فانی سے کوچ کر گئی، لیکن میری دونوں بیویوں میں محبت ہمیشہ قائم رہی۔